آج کی کہانی بھارت کے ایک شہر کوٹا کی ہے۔ پتہ نہیں لوگ میری کہانی پہ یقین کریں گے یا نہیں، جو کہانی میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں۔ میں کوٹا شہر میں تھا جب میں اپنی JEE کی تیاری کر رہا تھا۔ میں راجیو گاندھی نگر کے قریب ایک ہاسٹل میں رہ رہا تھا۔ میں اپنے سینئر سے پہلے ہی کوٹا میں ہونے والے ڈراؤنے واقعات کے بارے میں سن چکا تھا۔ میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ ہر سال یہاں پر کافی اسٹوڈنٹس خودکشی کر لیتے ہیں، جن کی روحیں کوٹا شہر کے ہر حصے میں بھٹکتی پھرتی ہیں، لیکن میں ایسی بیوقوفانہ باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ ہفتے کی رات تھی، رات کے 3:30 بج چکے تھے۔ میں اب بھی جاگ رہا تھا کیونکہ کافی کام باقی تھا۔ باہر ہاسٹل کے کوریڈور میں مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا کہ اچانک کسی نے میرے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ مجھے لگا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، اس لیے میں نے دروازے پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ ابھی مجھے کام کرتے 2 یا 3 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ ایک بار پھر سے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی میرے ساتھ پرینک کر رہا ہے، اور میں نے دروازہ بند کر دیا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ٹھیک 2 یا 3 منٹ کے بعد پھر سے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ اس سے پہلے کہ دستک ختم ہوتی، میں نے جھٹ سے دروازہ کھولا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ اب مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ اس وقت سب سو رہے تھے، اور جتنی تیزی سے میں نے دروازہ کھولا تھا، کوئی مجھے کم از کم کوریڈور میں تو بھاگتا نظر آتا۔ اب میرے دوست اور سینئرز کی باتیں میرے ذہن میں گردش کرنے لگی تھیں۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور سوچنے لگا کہ کون یہ حرکت کر سکتا ہے۔ اتنی دیر میں مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں ان قدموں کی آواز کا پیچھا کرتے ہوئے کوریڈور سے ہاسٹل کے مین گیٹ تک آ گیا، لیکن وہاں بھی کوئی موجود نہ تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا میں ذہنی طور پر پریشان ہوں یا کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ خیر، میں نے سوچا کہ تھوڑی تازہ ہوا لیتے ہیں، جس سے میرا ذہن تھوڑا فریش ہو جائے، اور میں ہاسٹل کا مین گیٹ کھول کر روڈ پر ٹہلنے لگا۔ لیکن جب میں نے روڈ کی رائٹ سائڈ پر دیکھا تو ایک بچی، جس کی ہائٹ تقریباً 2.5 فٹ ہوگی، وہ میرے سے تھوڑا آگے ہی چل رہی تھی، اور اس لڑکی کے بال زمین کو لگ رہے تھے، اور اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جسے میں صحیح طرح سے دیکھ نہیں پایا، اور وہ اس لکڑی یا ڈنڈے کو زمین پر مار رہی تھی، جس سے ویسی ہی آواز آ رہی تھی جیسے میرے دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ یہ سب منظر دیکھنے کے بعد میرے ہاتھ اور پیر کانپنا شروع ہو گئے تھے، اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں خوف سے کچھ سیکنڈ کے لیے اس جگہ پر جم گیا، اور میں حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ اتنے میں وہ بچی چھوٹے بچوں کی طرح چھلانگیں لگانے لگی، اور پھر کچھ میٹر کی دوری پہ اس لڑکی نے چھلانگ لگائی۔ اس سے پہلے کہ اس کے پیر زمین کو چھوتے، اس سے پہلے ہی وہ غائب ہو گئی۔ میں بری طرح سے ڈر چکا تھا، میرا حلق خشک ہو چکا تھا، مجھ پر بے ہوشی طاری ہو رہی تھی۔ کسی طرح میں واپس اپنے کمرے تک پہنچا اور اپنے بیڈ پر آ کر بے ہوش ہو گیا، اور صبح 10 بجے تک بیڈ پہ ہی بے ہوش پڑا رہا۔ صبح اٹھ کر میں نے اپنی مدر کو کال کی اور رات والا تمام واقعہ اپنی مدر کو بتایا، پر انہوں نے مجھے کہا کہ ضرور تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، اور وہ مجھے اپنی باتوں سے بہتر کرنے کی کوشش کرتی رہیں۔ کچھ دیر بعد مجھے بہتر محسوس ہوا تو میں نے یہ واقعہ اپنے دوستوں کو بتایا، لیکن ان میں سے بھی کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا، اور یہی کہا کہ تم نے یقیناً کوئی برا خواب دیکھا ہوگا۔ آپ میری بات مانیں یا نہ مانیں، لیکن کوٹا میں بسنے والی روحیں حقیقت میں ہیں۔ پلیز اپنے ہاسٹل سے رات دیر باہر قدم مت رکھیے گا۔